ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم بیان کر رہے ہیں دورہ قرآن، اور قرآن میں میری ہے کامیاب زندگی۔ تو جس طرح کے کچھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بیٹیاں میرے اسلامی چینل کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے میرے واٹس ایپ میسج پہ کچھ حوصلہ افزائی بھی میری کی ہے، اور کچھ اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے کہ آپ تفسیر جو ہے نا تھوڑی سی تشریح کم کیا کریں، تفسیر کو مختصر بیان کیا کریں۔ حالانکہ تفسیر جتنی زیادہ بیان کی جائے وہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ بات تو یاد رہے گی نا آپ کو۔ تو آئندہ کے لیے میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا مختصر بیان کرنے کی۔ تو سورہ بقرہ کو جیسے ہی ہم نے شروع کیا تو اس میں اللہ پاک نے سب سے پہلے قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور پھر ہدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب آگے متقین کی نشانیاں بیان کی۔ متقین وہ ہیں کہ جو غیب کو ماننے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو ہم ان کو رزق ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے یہ ہے کہ کیا متقین کی نشانیاں ہم میں وہ پائی جا رہی ہیں؟ اگر نہیں پائی جا رہی تو ہم کوشش کریں کہ وہ نشانیاں ہم میں بھی پیدا ہو جائیں۔ اس کے بعد کفار کی دو نشانیاں بیان کی کہ کفار وہ تو کھلے دشمن ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، اور اللہ پاک نے کفار و مشرکین مکہ کے لیے فرما دیا کہ اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد منافقین، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کیا نشانیاں ہیں۔ اب ہم نے جب منافقین کی نشانیوں کو پڑھنا ہے تو کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا کہ یہ فلاں فلاں میں پائی جا رہی ہیں، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کیا کوئی ایسی ہم میں کوئی غلطی نہیں پائی جا رہی، تاکہ آئندہ کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بن جائیں اور ان نقائص سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی جو بیان کی گئی کل، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ جو منافقین ہیں جب لوگوں سے ملتے تو کہتے ہم اللہ اور آخرت پہ ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور تیسری ان کی جو بیماری خصلت، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، فرمایا بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یہ میرے خیال میں کل میں نے بیان کر دیا تھا، جھوٹ کے متعلق بھی وہ حکایت بھی بیان کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہم سفر بنا تھا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو،
قالو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون، فرمایا بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ بار بار تاکید لگا دی، الا خبردار، انہم هم المفسدون وہی ہے فساد برپا کرنے والے، ولکن لا یشعرون مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں اس کو چھپا کر زمین میں فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے اپنی اس خرابی کو پہچان سکے۔ تو منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، جس طرح میں مثال یہ پیش کرتا ہوں کہ پچھلے سال یہ آزادی مارچ، یہ عورتوں نے وہ لکھے ہوئے تھے کہ میرا جسم میری مرضی، حالانکہ میری بیٹی میری بہن، جس اللہ پاک نے تجھے پیدا کیا ہے نا، جو اس نے حکم دیے ہیں تمہیں زندگی گزارنے کے، پردے کا اس کی طرف سے حکم آیا ہے، تو اس کے احکامات کے مطابق تو اپنی زندگی بسر کر۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا اور توحید کے نام پر شان رسالت کا انکار کرنا۔ ہم توحیدی ہیں جی، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن شان رسالت کو نام ماننا، اس میں نقائص نکالنا، وہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے، کن سے؟ منافقوں سے۔ لہم کا مرجع جو ہے یہ منافقین ہے۔ جب ان کو کہا جائے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، اس طرح جس طرح لوگ ایمان لائے۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سننا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم ہم السفہاء، فرمایا سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون مگر یہ جانتے نہیں۔ جیسے اور لوگ ایمان لائے، یہاں الناس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مراد ہیں، اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں، اور لوگوں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کو ماننے والے صحابہ کو۔ اور اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں،
اس آیت کی روشنی میں صحابہ و آئمہ و بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اپنا طرز زندگی دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہم چل رہے ہیں یا منافقین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ نیز علماء صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ اور فرمایا دینداروں کو بے وقوف یا تقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ اور آگے فرمایا اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی شان والے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جس طرح کہ میرے نبی کے صحابہ نے اپنے پیارے نبی کی پیروی کی ہے، تم ہی اس طرح اس کی پیروی کرو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، یہ ملتے ہیں، آمَنُوا، ایمان والوں سے، کون؟ منافقین۔ قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں ان کو شیطان کہا گیا ہے، جب تنہائی میں اپنے ساتھی شیطانوں سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں اس طرح ان کا رویہ تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اس طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں دورہ قرآن، اور قرآن میں میری ہے کامیاب زندگی۔ تو صحابہ کرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور پیشوایان دین یعنی علماء دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے، اور آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء صلحاء دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے آتے ہیں نا تو منافق سے بھرپور ہو کر شو شامت چاپلوسی کرتے ہیں، آؤ جی علامہ صاحب، حضرت صاحب، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ اور یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور حقیقت بات یہی ہے، آج کل بھی ایسا ہی ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی شادی وغیرہ آ جائے نا، تو چونکہ ہم نے دین کے مطابق ان کو بتانا ہے بچیوں کو کہ ایسے بے لباسی پرہیز کرو، تو حقیقت میں وہ ایسے کہہ دیتے ہیں، منہ پہ اوپر تو نہیں کہتے ہیں یہ مولویوں کا ایسے ہی کام ہے، چھوڑ دو ان کو، اور یہ بات یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ایسی بے وقوف ہے۔ یہ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ وضع قطع دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم ٹہنوں کے اوپر اپنی شلوار کو کرتے ہیں نا، اور یہ سنت رسول داڑھی مبارک اور زلفیں رکھنا اور دستار مبارک پہن کر جب یہ نئے ذہنوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا، یہ اسٹوڈنٹ وغیرہ، وہ دیکھ کر ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ کون سی قوم آ گئی ہے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اور فرمایا اللہ یستہزئ بہم،
اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ نا یہ معنی کیا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، تو ایسا ترجمہ کرنا اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے اس کا معنی یہ کیا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا معنی ترجمہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استہزاء کی نسبت ہے نا، اس سے مراد منافقوں کی استہزاء کا بدلہ دینا ہے۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، منافقوں کی اگلی نشانی بیان یہ کی جا رہی ہے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اشترا معنی ہوتا ہے خریدنا، اشتروا الضلالۃ گمراہی کو خرید لیا، بالہدی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، اور فرمایا ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یہی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا، نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اور یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں۔ انہیں نفع حاصل ہی نہیں کیا بلکہ اصل سرمایہ سارا کچھ تباہ کر دیا۔ آگے فرمایا وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ اب یہ تھوڑی سی نا مشکل آیت ہے، تھوڑا سا توجہ فرمانا۔ مثلہم کن کی مثال؟ منافقوں کی۔ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا جس نے آگ کو روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ چلی نا تو اس آگ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ لا يُبْصِرُونَ، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آگے فرمایا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے گونگے اندھے ہیں بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب تو جو فرمانا میں تفسیر بیان کرتا ہوں، ان کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، یا ان لوگوں کی مثال جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی، پہلے تو ہدایت پہ آ گئے، یا اس پر قدرت بخشی پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ اس آگ روشن سے مراد یہ ہے کہ اسلام جب پھوٹا، اسلام کی چنگاری جب روشن ہوئی، ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا
جب اسلام کی روشنی پھیلی پھر مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے، دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب کچھ بیکار۔ اگرچہ ان کے بظاہر آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جب وہ دین حق سے پھر گئے تو یہ سارا کچھ ان کے لیے بیکار ہو گیا۔ آگے آخری نشانی منافقوں کی جو بیان کی جا رہی ہے، فرمایا او کا سیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، فرمایا یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے۔ سیب کہتے ہیں موسلا دار بارش کو، یا ان کی مثال کن کی؟ منافقوں کی، آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، جس میں تاریکیاں ہیں۔ جب اچانک بادل اکٹھے ہوتے ہیں نا، بجلی کڑکتی ہے اور اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فیہ ظلمات، جس میں تاریکیاں، ورعد وبرق، اور گرج اور چمک، بجلی بھی کڑکتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم، اس وقت بندہ کئی دفعہ ڈر کے نا جب اچانک کڑکتی ہے تو اپنے کان بند کرتا ہے، اس کی اشارہ فرما کے فرمایا یجعلون اصابعہم، اس وجہ سے فی اذان من السواء کے حاضر الموت، وہ موت کے ڈر سے کڑک سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی اذانہم، اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من السواء کی حاضر الموت، موت کے ڈر سے، کڑک کی وجہ سے۔ جب بجلی اچانک کڑکتی ہے نا تو اچانک وہ موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ایسے بند کر لیتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور فرمایا اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ کہ نہیں آ رہی؟ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آ جائے گی، آپ نے حوصلہ نہیں آ رہا۔ آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور فرمایا بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب اچانک بجلی چمکتی ہے نا، یہ مسافر کی مثال اس طرح کر لیں کہ بندہ سفر کر رہا ہے، اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور اچانک بجلی جب چمکے گی، تھوڑی سی روشنی ہوگی تو تھوڑا چلنا شروع ہو جائے گا، جب اندھیرا چھا جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ تو فرمایا کلما اضاء لہم مشوا فیہ، فرمایا جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرات محترم، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے کہ یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں بڑے نہ شک میں پڑے رہتے تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر جو ہے نا حیران ہو جاتا ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چلنا شروع کر دیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ جب اسلام کو تھوڑا سا غلبہ نصیب ہوتا نا تو پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
جب کوئی مشکل وقت آتا، کوئی جنگ جدال کا وقت آتا تو پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، مخلص ہے، یا میرا ایسے ہی بس سلام دعا ہے۔ اور منافقوں کی اسی طرح کی حالت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ تقریباً 13 آیات ہیں جو منافقوں کی نشانیاں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کی۔ کافر کے متعلق صرف 2 آیتیں بیان کی، تو وہ تو کھلے انکاری ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، اب وہ تو مانیں گے نہیں۔ اب منافق جو تھے نا، یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک تھے، تو اللہ پاک نے ان کی 13 نشانیاں آیات میں بیان کر دی۔ تو حضرات محترم، ہم نے یہ قرآن پاک جو احکامات پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، ان کو ہم نے اپنے اس ڈھانچے کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ جب قرآن پاک کے احکامات کو ہم اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، پھر ہمیں قرآن کی یہ روشنی ملے گی اور اللہ پاک ہم پہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ پاک کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔